الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ سورہ قلم کی آخری آیت تلاوت کی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور کفار مشرکین مکہ کا رویہ دیکھا تھا۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبْلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ۔ یہ کیا بات ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ایک گروہ دائیں جانب سے، ایک گروہ بائیں جانب سے آ کر آپ کو گھیر کے کھڑے رہ جاتا ہے۔ اب یہ صرف گھیر کر نہیں کھڑے رہتے ہیں بلکہ آپ کو انتہائی غصیلی نظروں سے دیکھتے ہیں، نفرت بھری نظروں سے۔ اب ایک 150 آدمیوں کا گروہ ہو اور کسی کو انتہائی خوفناک نظروں سے گور گور کر دیکھ کر ڈرا رہا ہو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سنجیدہ، متین، بردبار، حلم والی شخصیت جب یہ منظر دیکھے گی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ اس لیے کہ 43 سال، 1 سال پہلے جب تک کہ اسلام کی دعوت کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، یہ مکے والے تو سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے آپ کو۔ اب کیا ہو گیا انہیں؟ تو یہ جان دیجئے کہ عقیدے کے معاملے میں لوگ ان کی قوت برداشت جواب دے جاتی ہے۔ وہ جس چیز کو دلوں میں بٹھا لیں بس اسی کو آخری پتھر کی لکیر سمجھتے ہیں، آخری حد، بس اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور ان کی بحث تکرار کا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا ہمارے باپ دادا جو صدیوں سے یہ عمل کرتے آ رہے ہیں سب غلط تھے؟ انسانی مزاج یہ ہے کہ آپ مجھے غلط کہیے میں مان لوں گا، لیکن آپ میرے باپ دادا کو، اس کا مطلب باپ دادا کو غلط نہیں ٹھہرا رہے ہیں آپ، غلط بلکہ یہ ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ سارے یہ عمل کر کے جہنمی بنے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو آدمی اپنے لیے تو برداشت کرے گا کہ مجھے غلط کہیے، میں ہو سکتا ہے صحیح ہو جاؤں، لیکن اب وہ جو مر چکے ہیں ان کو کیسے درست کریں گے ہم؟ یہ ہمیشہ ہٹ دھرموں کی حجت ہوتی ہے۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ بھئی اگر ہمارے باپ دادا کو صحیح علم نہیں تھا، وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے معلومات نہیں کر کے، پوچھ کے نہیں، تفتیش نہیں کرے، تحقیق نہیں کرے اور اپنے لاپرواہی کی وجہ سے جہنم میں گئے، تو کیا میں بھی جہنم میں جاؤں؟ اسے کہ جہنم میں جانا ویسے کہنے میں تو بڑا آسان دکھ رہا ہے، لیکن جب جہنم کی آگ سامنے نظر آئے گی تب کیا ہو؟ تو یہ مکہ مکرمہ ہے، 4تھا سال چل رہا ہے۔ اب اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نازل کرے ان کا مطالعہ چل رہا ہے کہ آپ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے ان سوروں میں میں نے سیرت کو تلاش کیا۔ اب دیکھیے نا کس کو، مشرکین مکہ گھور گھور کر نفرت بھری غصیلی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تو کس کو دیکھ رہے ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ یَکَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ، آپ کو ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ قرآن سنتے ہیں تو ایسی غصیلی نظروں سے دیکھتے ہیں اور آپ کو کہتے کیا ہیں؟ یقولون انہ لمجنون، ان پر جنون کے آثار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک ٹاپک لے لیا اور مکے والوں کا طرز عمل کیا ہے وہ ایک سورہ میں بیان کر۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ سورہ کا نام قلم ہے، بات قلم کی ہو رہی ہے لیکن ذکر ہو رہا ہے مکے کے لوگوں کے طرز عمل کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آئیے دیکھیں سورہ میں کیا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے
نون قلم ہے، قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. اب کون لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، وہ تو ہر دور میں لکھتا رکھا. لکھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے لکھنے کا معاملہ لے کر آئے ہیں، علم لے کر آئے ہیں. اب یہ علم پڑھنے والا ہوگا، شروع ہوگا پڑھائی سے، لکھا جائے گا، دنیا میں تقسیم کیا جائے گا. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے دنیا میں کروڑ کتابیں لکھی گئی، ہر زبان میں، ہر قوم والوں نے کروڑ کتابیں. لیکن اس کے باوجود دنیا ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچی کہ اس دنیا کو عمل کرنے کے لیے وہ کون سا لائے عمل چاہیے، کون سا مینیفیسٹو چاہیے، کون سا دستور منشور کانسٹیٹیوشن چاہیے جس پر عمل کرنے سے ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے. بناتے ہیں مختلف ممالک، کمیونزم بنا، تھوڑا بہت فائدہ ہوا، فائدہ کم، نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ 70-80 سال میں اس کی بساط لپیٹ دی گئی. اب آج کل کیپٹلزم کا زور ہے. اب یہ کس وقت دم توڑتا ہے ہمیں پتہ نہیں، اس لیے کہ جن ممالک میں چل رہا ہے وہاں کے عوام بیزار ہو چکے ہیں. کیپٹلزم میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، امیر ترین بنتا ہے، غریب ترین بنتا ہے، اور دنیا والوں کو، نظام سلطنت چلانے والوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ امیر کتنے ہک اینڈ کروک برے طریقوں سے امیر بن رہا ہے اور غریبوں سے اس کی کیا قیمت چکانی پڑ رہی ہے، انہیں پرواہ ہی نہیں. تو یہ علم کا دور ہے. مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے تسلی دے رہا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پر جنون کے، دیوانگی کے نعوذ باللہ کوئی آثار نہیں ہے، بلکہ جو کام آپ میرا کر رہے ہیں اللہ کا کر رہے ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اس کے لیے تو بے تحاشا اجر ہے جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں. اور آپ کے اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اللہ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فائز ہیں، امتی بھی ہیں. امتی وہ نہیں جو شروع میں آپ کے ساتھ تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. ہم آج کے دور کے ہم بھی امتی ہیں نا. کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہی دیتے رہتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے رہتے ہیں. اخلاق ہیں. اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فرائض سکھانے کے لیے نہیں آیا، یا شادی بیاہ، موت مٹی اور عقیقے کے احکامات بتانے کے لیے آیا ہوں. بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا ہے اللہ نے کہ اخلاق کے تعلیمات کی تکمیل کر دوں. اب جب نبی با اخلاق ہوں گے تو امتیوں کا حال کیا ہوگا؟ انہیں کے نقش قدم پہ چلنا ہے. لیکن ہمارے ملکوں میں چلے جائیے، جتنے گلف میں رہتے ہیں، صرف ایئرپورٹ کے باہر قدم نکالیا. یہ جو ٹیکسی ڈرائیور، آٹو رکشہ یا مختلف کام کرنے والے، ہولی کا بھی کام کریں وغیرہ وغیرہ، جتنے لوگ ہیں، اور جیسے جیسے آپ کی گاڑی آپ کے محلے کے قریب آئے گی وہ فاحش گالیاں آپ کو کانوں میں پڑیں گی کہ دنگ رہ جائیں گے. اس لیے کہ بڑا لمبا عرصہ ہوگا گلف میں یہ تمام چیزیں سنائی نہیں دے رہی. کون ہیں یہ؟ آج کے مسلمان ہیں. غیر مسلم سے زیادہ ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں، غلاظت بھری ہوئی ہے ان کے منہوں میں. لیکن دعویٰ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے. 12ویں بڑے زور و شور سے، دھوم دھام سے، اچھا کھا پکا کر مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر کے جنت میں جائیں گے. چاہے وہ سال بھر نماز نہ پڑھتے ہوں، روزے نہ رکھتے ہوں، زکوٰۃ نہ دیتے ہوں، حج کے لیے کبھی تصور بھی نہیں کیا، ان کے ذہنوں میں خیال بھی نہیں آیا. نبی سے محبت کا دعویٰ یہ ہے. اللہ تعالیٰ چند چیزوں کی قسم کھا رہا ہے. ان قریب یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھو گے. آپ کا رب جانتا ہے کہ کون راہ سے بھٹکا ہوا ہے، کون سیدھے راستے پر ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فلا تطیع المکذبین، ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں مت آئیے. اب دعوت کھل کر آ گئی ہے، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کمپرومائز کریں، ان کی مرضی کے مطابق قرآن میں ترمیمات کریں اور وہ اس کو مان لیں. یہ آپ ہرگز یہ کام مت کیجیے. ولا تطیع کل حلاف مہین، کسی ایسے شخص سے مت دبیے جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، ہمازی مشائم بھی نمین، بے وقت آدمی تانے دیتا ہو، مناع للخیر معتد اثیم،
چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزرنے والا، وتلم بعد ذالک زنیم، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، انکان ذا مالی و بنین، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام ان برائیوں کے ساتھ ساتھ بد اصل ہے، یہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ اور جب اس کے سامنے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، سنسمہ علی الخرطوم، ہم تو اس کی سو کو اونچی ناک پر داغ لگائیں گے۔ اب دیکھیے، جس آدمی میں جو خامی اور کمزوری اور گناہ کا عنصر پایا جاتا ہو، اس کے سامنے اس گناہ کا، اس غلطی کا ذکر کیجئے، وہ فوری آپ سے جھگڑنے کے لیے آ جائے گا۔ مکے میں ایک بڑا سردار ایسا ہی تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تھا، لیکن آپ کی بات پر اسے یقین بھی اتنا ہی تھا۔ جیسے ہی یہ لفظ سنا کہ بد اصل ہے، اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، آپ جان کر تعجب کریں گے کہ سیدھا تلوار لے کر گھر گیا، ماں کے گلے پر تلوار رکھ دی اور سوال کیا، ماں سے بیٹا سوال کر رہا ہے کہ مجھے بتا میرا اصلی باپ کون ہے؟ ماں ہکا بکا ہے، ارے کم بخت، بچپن سے جوانی کے اس آل تک، اس عالم میں، جس کے گھر میں رہا بڑا، کھایا پیا پلا پوسا، وہ تیرا باپ نہیں؟ اس کے بارے میں تو نہیں جانتا جو مجھ سے سوال کر رہا ہے؟ اس آدمی کا ایک ہی مطالعہ تھا، ماں سچ بتا دے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا، کہ تو جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن محمد جھوٹے نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، اسلام قبول نہیں کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہے، اور وہ جملہ اس کے دل پر تیر کی طرح لگا ہے کہ تو بد اصل ہے۔ آخرکار جب ماں نے دیکھا کہ دیوانگی طاری ہے اور یہ کہیں مجھے قتل نہ کر دے، تو کہنے لگی کہ ہاں بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تیرے باپ سے نکاح سے پہلے کسی سے میرے تعلقات تھے اور تو اس کی اولاد ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، ایک مشرک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند الفاظ پر، جو اللہ کے الفاظ ہیں قرآن کے، کتنا یقین تھا۔ اور یہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا رہے ہیں کہ میں جنت دیکھ کر آیا ہوں، احادیث میں بتا رہے ہیں میں دوزخ دیکھ کر آیا ہوں، یہ سزائیں ہیں۔ معراج النبی کے موقع پر مجھے یہ سزائیں بتائی گئیں جو میرے امتیوں کو دی جائیں گی۔ نماز نہ پڑھنے والوں کا سر کچلا جائے گا، سود کھانے والوں کو کیسی بھیانک سزا دی جائے گی، چغلی کرنے والوں کو، اس امت کے ان خطیبوں کو جو وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ یہ تمام سزائیں امت مسلمہ کے لوگوں کو دی جائیں گی، اور ہمارے لوگ ہمیں بہکا رہے ہیں، بہلا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں، الٹی پٹی پڑھا رہے ہیں، نہیں یہ تو سارے اعمال وہ ہیں جو غیر قومیں کرتی، نہیں، زکوٰۃ غیر قوم والا دے گا، جو اللہ پر ایمان نہیں لایا وہ زکوٰۃ کے نظام کو مانے گا، نماز کے نظام کو وہ مانے گا۔ چغلی غیبت اس کے نزدیک بری بات ہوگی، جب اس نے اللہ ہی کو نہیں مانا تو اللہ کے نظام زندگی کو کیوں مانے گا وہ؟ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا قصہ شروع کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ باپ تھا، صدقہ خیرات کرتے رہتا تھا، ہر سال جب فصل اترتی 1 یا 2 مرتبہ بستی کے غریبوں کو، مسکینوں کو دیا کرتا تھا۔ باپ چلا گیا، اب بیٹے اس کی جگہ پر آئے۔ اب یہ لوگ یہ انتہائی تنگ دل ہیں، ظاہر ہے ایک ہاتھ میں کاروبار تھا، وہ دینے میں سخی تھا۔ اب جب اسی کی جائیداد بٹ کر کئی بیٹوں کے ہاتھ میں آ گئی تو انہیں کم پڑنے لگا، ہر چیز کم پڑنے لگی۔ اب ان کی نیتیں تنگ ہو گئیں، سینے تنگ ہو گئے۔ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں بھائی، اب ان کے الفاظ دیکھیے، فصل تیار ہے، کل صبح نکلنا ہے ہم کو، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ۔ دیکھو اگر آج کھیتی کاٹنی ہو تو سویرے سویرے نکل پڑو۔ وہ چل پڑے۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، آپس میں گفتگو کرتے جا رہے ہیں۔
اور گفتگو کیا ہے؟ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، آج کسی مسکین کو اندر خریب پھٹک نہیں دیں گے، باغ کے آنے نہیں دیں گے۔ ارے آ جاتے ہیں، میں سال بھر محنت ہم کرو، سرمایہ ہم لگاؤ، دیکھ ریکھ ہم کرو، خدمت اس کی صبح شام نگرانی ہم کرو، اور یہ عین جب فصل کٹنے کے وقت آ کر مسکینوں کی طرح ہاتھ پھیلا کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ آج کسی کو داخل ہونے دیں، اور انہیں معلوم نہیں کہ ان کی اس نیت کی بنیاد پر اللہ نے ایک رات پہلے کیا عمل کیا تھا۔ ایک دن پہلے شام میں جب گھر گئے تھے تو انہوں نے قسم کھائی تھی، اذ اقسموا لا یسرمنھا مصبحین ولا استثنوا، صبح اٹھ کر ضرور پھل توڑیں گے باغ کے۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہ جب آ کے گھروں میں سو گئے کھانا وانا کھا کر، اللہ نے ایک ہوا چلائی، ایسی گرم ہوا کہ جس نے پورے پھلوں کو نیچے زمین پہ گرا دیا، سارے پھل ٹوٹ کے۔ دیکھیے پھل جو بازار میں بکنے کے لیے آتے ہیں وہ درخت سے توڑے ہوئے ہوتے ہیں، گرنے کے بعد میں وہ کہیں نہ کہیں سے وہ عیبدار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ رات بھر رہیں گے تو اس کے اندر گراوٹ آ جاتی ہے، مال خراب ہو جاتا ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں۔ جیسے اپنے باغ کے قریب پہنچے، فلما راؤہا قالوا انا لضالون، دور سے اپنے رات کو باغ دیکھ کے گئے تو ہرا بھرا، دیواروں پر ڈالیاں اس کی پھلوں سے لدی ہوئی ہیں۔ اب جو دور سے دیکھ رہے ہیں باغ کو جاتے ہوئے دن میں، حیران ہیں، ہم بھٹک کے دوسری جانب تو نہیں آ گئے، دوسرے کے باغ کے لیے تو نہیں آ گئے، بل نحن محرومون، احساس ہو گیا ہمیں محروم کر دیا گیا۔ اب یہ جو سارے بھائی ہوتے ہیں نا، رشتہ دار، یہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک آدھ اچھا بھی ہوتا۔ قال اوسطهم الم نقل لكم لولا تسبحون، ایک ہوتا ہے، ارے بھائی اتنا زیادہ تنگی مت کرو، کسی کو دے دلانے میں فائدہ ہی ہوگا، نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب اتنا بھرپور فصل آئی ہے میووں کی، اللہ کا شکر تسبیح کرو۔ اب انہیں احساس ہو رہا، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ظالم ہو گئے تھے۔ اب ایک دوسرے کو ملامت کریں، میں تو یہ کرنا چاہ رہا تھا چھوٹے کی بات سن کر، لیکن آپ کی وجہ سے نہیں کرا۔ انہیں کہہ رہے ہیں میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا، منہ پکڑا تھا تسبیح کرنے کے لیے، مت کرو۔ ایک دوسرے کو بلیمنگ گیم چل رہا ہے، اپنی غلطی کوئی ماننے تیار نہیں ہے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، نہیں، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے تھے، سرکش ہو گئے تھے۔ عسى ربنا يبدل لنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، شاید بعید نہیں ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا کرے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فصل تو چلی گئی، اب نئی فصل آئے گی توبہ اللہ کے بعد میں تو 6 مہینے لگیں گے، نیا سرمایہ لگے گا۔ اب جو پرانا سرمایہ تم نے لگایا اس کا تو پھل نہیں ملا، اس کا محنتانہ نہیں ملا، پوری فصل برباد ہو کے رہی۔ اور اس کے لیے اللہ فرمائے کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا ایک چھوٹا سا ہم نے نمونہ دکھایا ہے تم کو عذاب کا، آخرت کا عذاب تمہاری ان نیتوں کی وجہ سے اور بھیانک ہوگا۔ میرے اور آپ کے اطراف میں ایسے کتنے لوگ ہیں اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلانے سے شرماتے نہیں، رتی برابر شرم نے محسوس کرتے ہیں، ہاتھ پھیلا دیتے اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے۔ اور جب کسی اور کو ضرورت پڑی تو یہ تو ان کی بھی مدد، اپنے عزیزوں کی مدد نہیں کرتے، یہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، یہ اپنا پیسہ بچانے کے لیے لوگوں کے آگے پھر بھی ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ فرمائے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اس کے برخلاف جو اللہ سے ڈر کے کام کرنے والے وہ تو جنتوں میں باغات میں ہوں گے قیامت۔ اب اللہ ہم سے ایک سوال کر، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، میں فرما برداروں اور نافرمانوں کا معاملہ یکساں کر دوں، مرنے کے بعد دونوں کو چھوڑ دوں، کسی کا حساب کتابی نہ ہو، نہ انعام میں جنت ملے نہ سزا میں دوزخ ملے۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسے فیصلے کر رہے ہو تم، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟
ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا ام لکم کتاب میں فی تدرسون، کوئی کتاب ہے جس میں تمہیں ایسا لکھا ہوا تم نے پڑھا ہے کہ تم کچھ بھی کرتے رہو اللہ معاف کرے گا؟ اس کے بنیاد پر تم من مانے فیصلے صادر کر رہے ہو، یا پھر تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے ان لکم لما تحکمون کہ تم یہ فیصلہ سنا رہے ہو؟ سلوا ایہم بذالک عظیم، ان کا جو بڑا ہے اسے پوچھو کھڑے رہ کے، ام لہم شرکا، یا پھر ان کے کوئی شریک ہیں کائنات میں انہوں نے جن کو اللہ کا برابر کا بنا رکھا ہے، فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، پھر ان تمہارے ساتھیوں نے اور اللہ کے ان شریکوں نے کیوں تمہارے باغ کو نہیں بچا لیا؟ تم تو بڑے ان کو مانتے ہو، ان کو تو اللہ کے اختیارات تقسیم کر کے رکھے ہو، پھر کیوں نہیں یہ تمہارے مدد کے لیے تمہاری باغ کو بچانے کے لیے آئے؟ یاد رکھو ایک وقت آئے گا جس وقت سخت وقت آ پڑے گا، یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو سجدے سے بلایا جائے گا، ان لوگوں کے پیٹھیں اکڑ جائیں گی، وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، دنیا میں یہ اچھے تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے، اللہ کی عبادت کے لیے نماز کے لیے بلایا جاتا تو یہ روگردانی کرتے تھے، اللہ کی عبادت سے روگردتے، آج اللہ کو سامنے دیکھیں گے پیٹھیں اکڑی ہوئی ہیں، کوئی قول سے جھٹلا رہا ہے اللہ نہیں ہے، کوئی اپنے عمل سے جھٹلا رہا ہے، عمل سے جھٹلانا کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اذان ہو رہی ہے نہیں جاتا میں، بہت مصروف ہوں، میٹنگیں چل رہی ہیں، موبائل پہ لگا ہوا ہوں، سارے کاروبار ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، مال ہے، دولت ہے، اور یہ بھول گئے کہ یہ مال دولت دینے والا ایک پل میں تمہیں فقیر بنا سکتا ہے، اس لیے اللہ فرما رہا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس قرآن کو جھٹلانے والے کو اور مجھے چھوڑ دو آپ، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، میں انہیں ایسی طرف ایسے انداز میں پکڑوں گا انہیں انداز ہی نہیں ہوگا، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں تو ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، انہیں مہلت دے رہا ہوں، میری پکڑ بڑی۔ اور پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان سے کچھ اجر مانگ رہے ہیں، کچھ ان سے دین سکھانے کا معاوضہ، ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کہ اس مانگ کے عوض، اس چٹی کے عوض یہ بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہیں، ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے لکھ رہے ہیں۔ فصبر، ان کی ان حرکتوں پہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، صبر کیجئے، مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے۔ پیغمبروں میں ایک ایسے پیغمبر بھی ہیں اپنی طور پر قوم میں تبلیغ کی اور ایک اسٹیج میں پہنچ کر تصور کر لیا، ازیوم کر لیا، گمان کر لیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر، قوم کو دھمکی دے دی کہ ایمان لاؤ ورنہ 3 دن میں عذاب آ جائے گا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، یہ بھی یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے، اب یہ بھی عزوم کر لیا کہ جب میں نے دعا کی ہے عذاب کی تو اللہ یقیناً عذاب لائے گا، میں اس کا نبی، لہٰذا ٹھہر کر دیکھنے کے بجائے کہ قوم توبہ کرتی ہے یا نہیں، بستی کو چھوڑا نکل گئے۔ یہ تھے حضرت یونس علیہ السلام، اور جیسے ہی وہ بستی چھوڑ کے نکلے، قوم نے جب دیکھا کہ عذاب کے آثار ہیں، پوری قوم نے ایک زبان ہو کر اللہ سے توبہ کی، سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ نے یہ گنہگار قوم کو، اس میں شرابی ہیں، جواری ہیں، ڈاکے ڈالنے والے ہیں، بدکاریاں کرنے والے ہیں، لوگوں کا مال لوٹنے والے ہیں، ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا قوم کو سچے دل سے توبہ کرنے پر معاف کر دیا۔ اور نبی چونکہ اللہ کے اذن کے بغیر ہجرت کر رہے ہیں، انہیں سیدھا مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ اب وہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر حضرت یونس علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ something is wrong، کچھ مجھ سے غلط ہوا ہے۔ دیکھیں نبی گناہ نہیں کرتے، لیکن فیصلوں کے اندر تو غلطی ہو سکتی ہے نا، کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا حکم آنے سے پہلے جگہ چھوڑ دی اور آپ نے ہجرت کر لی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا، فوری اللہ سے دعا شروع کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ انبیاء میں ملے گا آپ کو یہ آیت کریم، نبی کی دعا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، انی کنت من الظالمین، میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوں۔
غلطی مجھ سے ہوئی ہے، فیصلے کے اندر صحیح طور پہ میں فیصلہ نہیں کر پایا، مجھے جگہ چھوڑنی نہیں چاہیے تھی، بغیر اللہ کا حکم آنے میں نے جگہ چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ وَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں نہیں ہوتے، میرے نبی ہیں، تسبیح کرنے والوں میں نہیں ہوتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ مچھلی کو بھی زندہ رکھتا ہے، ان کو بھی زندہ رکھتا ہے، لیکن انہوں نے تسبیح کی، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ نے انہیں چن لیا، برگزیدہ کر لیا، صالح بندوں میں شامل کیا۔ پھر مچھلی کو حکم، مچھلی نے لیڈا کر چٹیل میدان میں انہیں اگل دیا۔ اب یہ سیرت کی وہ آیت آ رہی ہے جو آخری دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ جو گروہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کے کھڑے رہتے، انتہائی غصیلی نفرت بھری نظروں سے دیکھیے، یہ ہماری جو آنکھیں ہیں نا، ان میں سے جو ریز نکلتی ہیں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جلد ہماری ان نظروں کو محسوس کرتی ہے۔ اب ہماری عمروں کے لحاظ سے ہماری جلد بھی ذرا موٹی ہو چکی ہے، نافرمانیاں کر کر کے۔ سینسیٹیو جلد جو ہوتی ہے وہ بچوں کی، پیدا ہونے والے معصوم بچوں کی اور عورتوں کی جلد بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے۔ کسی کے گھر میں، آپ کے گھر میں بچہ ابھی دنیا میں آیا ہو تو ایک کام کیجیے، ذرا لوٹ پوٹ رہا ہے، 3-4 مہینے کا ہو گیا ہے، ایک دروازے کے کونے میں کھڑے رہ جائیے چھٹی کے دن، ابھی ماں بچے کو دودھ پلا کر کھیلتا ہوا چھوڑ کے گئی ہے تاکہ کچھ پکائے آپ کے لیے، کھانے کا بندوبست کرے۔ آپ دروازے کے کونے میں کھڑے رہ کر اب بچے کو غصیلی نظروں سے دیکھیے، غصے بھری نظروں سے ڈرامہ کیجیے۔ بچے کو ودن نو ٹائم احساس ہو جائے گا کہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ پوری اپنا کھیل چھوڑ کر پلٹ کر دیکھے گا آپ، اور جب آپ کی نظروں میں اسے غصہ محسوس ہوگا وہ چیخ مار کے رونا شروع کر دے۔ ایک بار یہ تجربہ کیجیے، ایک بار تجربہ کیجیے کہ بڑے پیار سے، محبت سے اسے دیکھ رہے ہیں، اسے پھر احساس ہو جائے somebody is watching me، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، پھر پلٹے گا۔ جیسی آپ کو محبت بھری نظروں سے گھورتا ہوا دیکھے گا، وہ آپ کی طرف اشارے کرتے ہوئے رینگتا ہوا آگے بڑھے گا۔ بچے محسوس، اور یہی چیز محسوس کرتی ہیں خواتین۔ یہ ہمارے گھروں میں ہم نے یہ جب سے پردے کا سسٹم ختم کر رکھا ہے نا، اکثر و بیشتر مسلمان گھروں نے، ہماری بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، بیویوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، کزنس وغیرہ جو آ رہے ہیں، ان کی نظریں کہاں دیکھ رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں، کتنے شریف ہیں یہ۔ اب یہ تو ہماری گھر کی عورتوں کی خامی، کمزوری ہے کہ وہ اس کو تعریفی نظریں سمجھ کر نہیں دکھانے والے بھی چیزیں پلو گرا کر دکھا دیتی ہیں۔ ورنہ اگر شریف خاتون ہوگی تو فوری اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، شوہر سے، بیٹے سے کہے گی آئندہ یہ لوگ گھر میں داخل نہ ہونے پائیں، ملنا ہو باہر جا کر ملو یا دروازے کے باہر مردانے سیکشن میں، خواتین کے حصے میں لانے کی ضرورت نہیں۔ سینسیٹیو نظر، بڑی عورت فوری پہچان لیتی ہے مرد کی نگاہ کیسی ہے، یہ نظریں۔ اور آپ دیکھ لیجئے، جب آپ انتہائی غصے میں کوئی ہم کو دیکھے، ہم اسے دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، نظروں سے شعاعیں نکلتی ہیں، ریز نکلتی ہیں، اثر پڑتا ہے اس کا۔ اب ایک 50-60 آدمیوں کا گروہ غصیلی نفرت بھری نظروں سے دیکھے گا تو آدمی کے قدم اکھڑ جائیں گے نا۔ اللہ وہی فرما رہا ہے لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور پھر آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ان پر تو جنون کے آثار ہیں۔ اب اگر یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو پلٹا کے کوئی نہ کوئی جواب آپ دے دیتے، لیکن کلام اللہ کا ہے، اللہ نے بڑے پیار، بڑے ٹھنڈے انداز میں جواب دیا۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو عالم کے لیے، سارے عالم کے لیے، قیامت تک کے لیے یاد دہانی ہے۔ اٹ از اے ریمائنڈر، ویری سمپل، بہت سا۔ تو یہ انداز خود بتا رہا ہے یہ کلام الہی ہے۔